آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات جیسی مخلوق حقیقت میں موجود ہے یا نہیں، اور جنات کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے، اور انسانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کتنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جنات کی اصل دنیا کہاں ہے اور یہ کہاں پر رہتے ہیں، جنات کا کھانا پینا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں کتنی طاقت دی ہے، کیا یہ انسانوں کی شکل لے سکتے ہیں، اور جنات سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویلکم ٹو دین اینڈ دنیا لیب۔ اللہ رب العزت کی ایک ایسی مخلوق جس کا نام سن کر روح کانپ جاتی ہے، اور جس مخلوق کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم جس مخلوق کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں جنات۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات کو ایک خاص قسم کا علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایسے مشکل ترین اور عجیب و غریب کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ جن کے لغوی معنی ستر یعنی چھپی ہوئی چیز کے ہیں۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنات عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بدھ کے دن اور جنات کو جمعرات کے دن اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح جنات کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن صرف فرق اتنا ہے جہاں انسانوں کا بچہ ایک پیدا ہوتا ہے وہاں جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جنات انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہاری سورج کی روشنی دکھائی بھی نہ دے۔ زیادہ تر جنات کھجوروں کا جھنڈ، بیت الخلا اور کچرے کے ڈھیر اور غسل خانہ وغیرہ میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے غسل خانہ اور اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ انسانوں میں مختلف مذہب، مختلف گروہ پائے جاتے ہیں، اسی طرح جنات کی نسل کے اندر بھی بہت سارے گروہ موجود ہیں، لیکن جنات کے ان گروہ میں 10 ایسے گروہ ہیں جو بہت زیادہ خطرناک اور خوفناک گروہ ہیں، جن کو جنات کے سب سے بڑے گروہ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جنات کا پہلا گروہ جس کا نام ماروت کہا جاتا ہے، ماروت جنات کا وہ گروہ ہے جو سب سے زیادہ سرکش اور نافرمان ہیں۔ ماروت جنات کے اس گروہ کے اندر بہت کم جنات ایسے ہیں جو مسلمان ہیں۔ اس گروہ کے جنات کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے اور یہ ہزاروں سالوں تک زندہ رہتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک جن حاضر ہوا۔ اس جن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، انہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، جنات کا یہ خوفناک گروہ انسانوں سے بے انتہا نفرت کرتا ہے اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ اس گروہ کے ایک جن نے دوران نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جنات کی دوسری خوفناک قسم عفریت ہے۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش جنات کو کہا جاتا ہے۔ عفریت جنات جناتوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ بڑے اور قداور ہوتے ہیں۔ جنات کے اسی گروہ کو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کے تابع فرمایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات کے اسی ہی گروہ نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جنات کے اس گروہ کو اتنی زیادہ طاقت دی ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ یہ ہزاروں میلوں کا سفر چند منٹوں کے اندر طے کر لیتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے، اور زیادہ تر یہ جنات ریگستان میں پائے جاتے ہیں۔
اس گروہ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے ان کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ پیارے دوستو، یہ تو بس جنات کی دنیا کی شروعات تھی۔ اس قصے کے مزید حیران کن حقائق جاننے کے لیے پارٹ 2 انشاءاللہ جلد اپلوڈ ہوگا، اسے ہرگز مس نہ کیجیے گا۔ ہم آپ سے اگلے حصے میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو جلد موصول ہو۔